آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، پھر اسی طریقے سے کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے کچھ فوائد زکوٰۃ کے، اور اسلام میں جو زکوٰۃ دینے کا کنسیپٹ دیا گیا ہے اس کے پیچھے لاجک کون سی ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا یہ جو معنی ہے، اس کا لغوی معنی، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، کہ ڈکشنری زکوٰۃ کے بارے میں کیا بتا رہی ہے۔ تو زکوٰۃ اس کے معنی ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا، اسی طرح پاک ہونا۔ یعنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پھلنا پھولنا، بڑھنا کسی چیز کا، پاک ہونا اور یعنی صاف ہونا، زیادہ ہونا، یہ سارے معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اصطلاحی طور پر زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر یعنی مسلمان پر خاص مقدار میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ابتدائی فرضیت، یہ جو فرض ہوئی ہے زکوٰۃ، یہ 2 ہجری میں ہوئی اور 9 ہجری میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ نافذ ہوئی۔ اس کا جو فرض ہونے کا فرضیت ہے یہ 2 ہجری ہے، اور اس کے جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیے وہ 9 ہجری ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کے بعد اب یہ جو زکوٰۃ کی شرح ہے، یا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا کہ ہر صاحب نصاب مسلمان۔ صاحب نصاب مسلمان کون ہے؟ تو صاحب نصاب مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو، یا اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ گولڈ اور اسی طریقے سے 52.5 تولہ سلور اگر کسی شخص کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کسی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن اس جتنی اس کے پاس رقم ہے، اس کے پاس مال اور دولت ہے، تو اسی حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اس زکوٰۃ وہ کتنی دے گا؟ زکوٰۃ وہ زکوٰۃ 2.5% دے گا اپنے مال میں سے، یعنی 2.5%، 2.5% وہ زکوٰۃ دے گا اسی مال کے مطابق، وہ جتنے میں بنے گا وہ اسی حساب سے دے دے گا۔ اب جس شخص کے پاس یہ 7.5 تولے سونا تھا، یا اس جتنی رقم تھی، یا 52.5 تولے چاندی تھا اور اس جتنی رقم تھی، اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، نصاب والا، یعنی اس کے پاس اتنا نصاب پورا ہے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سال کے آغاز میں 7.5 تولے چاندی اس جتنی رقم تھی، جو آج کے ایک اگر رف اسٹیمیٹ کے مطابق میرے خیال سے 4.5 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، تو اگر اس کے پاس اتنی رقم تھی اور اسی طریقے سے سال میں یہ 4.5 لاکھ سے اوپر یعنی 7.5 تولے سونا کے مطابق سے یہ بڑھتی گئی تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب رہے گی۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سال کے دوران ہی اس کا بزنس خسارے میں چلا گیا اور اس کے پاس یہ جو 7.5 تولے سونا جتنی رقم تھی یہ کم ہو گئی، مثال کے طور پر 1 لاکھ پہ آ گیا یا 1 لاکھ سے کم آ گیا سال کے دوران، تو اس کے اوپر سال اگر پورا نہیں ہوا تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر خود دینا چاہے، وہ صاحب استطاعت ہے، دے سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر اور مقام و مرتبہ ہے، دینی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے جس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ صرف زکوٰۃ کے بچنے کے لیے، آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں اہل تشیع، وہ زکوٰۃ
نہیں دیتے. ان کے پاس کیا دلیل ہے اس کے اوپر تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو بینک والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یعنی وہ ایک ہوتا ہے، اگر آپ اکاؤنٹ میں ان کو اختیار دیں زکوٰۃ کا تو وہ ایک یعنی خانہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹک کرنا ہوتا ہے. تو بے شمار لوگ اس طرح کے واقعات آئے ہیں، تجربات آئے ہیں کہ لوگ وہ والا خانہ جو تھا وہ ٹک کر دیتے ہیں، یعنی اہل تشی والا، تاکہ ان کی بینک خود بخود زکوٰۃ نہ کاٹے. تو یہ طریقہ کار بیٹا صحیح نہیں ہے. جہاں انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کسی اور فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پوائنٹ میں کسی اور فقہ کو فالو کرے. تو یہاں پر خیر بات ہو رہی تھی صاحب نصاب کی، اور پھر اسی طریقے سے صاحب نصاب کے حوالے سے بتایا گیا کہ 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، اس جتنی رقم ہے اس کے اوپر سال گزر جائے تو وہ زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے. تو زکوٰۃ کتنی دے گا؟ وہ زکوٰۃ دے گا 2.5%، یعنی 2.5%. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا مال و دولت کے حساب سے زکوٰۃ، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس سونا چاندی ہے. اب اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا مال و دولت نہیں ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کے پاس فصل ہے. تو فصل کے لیے زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. اس میں سے ایک وہ فصلیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان کے یا کسان کے اخراجات آتے ہیں، ایکسپینسو ہیں جس کے اوپر. وہ جو فصل ہے، مثال کے طور پر ٹیوب ویل کے ذریعے سے اگر اسے پانی دیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے کھاد کے اخراجات ہیں اور دیگر اخراجات ہیں جو اس فصل کے اوپر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے جس فصل کے اوپر اخراجات آ رہے ہوں اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ 5% ہے. یعنی اگر کسی 5% کے حساب سے ہے. اور اگر کوئی فصل ایسی ہے جیسے آپ کے شمالی علاقہ جات کے پی کے کچھ علاقے، آزاد جموں و کشمیر اور مری کے علاقے ہیں کہ جہاں پر کچھ فصلیں برساتی پانی سے ہوتی ہیں جس کے اوپر کسان کا کوئی اخراجات نہیں آتے، تو ایسی اگر فصلیں ہیں تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ 10% ہے، وہ 10% ہے. یعنی 2 طرح کی ہو گئی نا. ایک جو برساتی پانی سے ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کا کچھ خرچہ نہیں ہے وہ ہو گیا 10%، اور جو فصلیں ہیں یعنی جس کے اوپر انسان کے اخراجات آتے ہیں تو وہ ہو گیا 5%. یہ جو 10% ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، عربی میں اشارہ 10 کو کہا جاتا ہے اور اسی سے پھر عشر ہے. اور جو برساتی پانی سے فصلیں ہیں وہ یعنی عشر کی ہوگی، اور جس کے اوپر انسان کے اخراجات ہیں وہ آ گئی 5%. تو 5% میں عربی کو خمس کہتے ہیں. لہذا فصلوں کی زکوٰۃ 2 طرح کی ہوگی، ایک عشر میں اور ایک خمس میں. اسی طریقے سے جو مال مویشی ہیں تو مال مویشی کے جو زکوٰۃ ہے وہ علیحدہ سے ہے. اس ٹاپک کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، وہ ہم اگلے کسی لیکچر میں اگر مناسب سمجھا تو کریں گے، ادروائز وہ آپ لوگوں کا لیکچر ہے بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ٹھیک ہے جی، فصلوں کی زکوٰۃ بھی بتا دی کہ عشر اور خمس ہوتا ہے، اور دوسرا بھی پتہ چل گیا کہ مال و دولت کے اوپر تو 2.5% ہے اور فصلوں کے اوپر 5% ہے یا 10% ہے. اب اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، یعنی زکوٰۃ کیسے لوگوں کو دی جائے، کون سے لوگ جو ہیں وہ مستحق اس زکوٰۃ کے ہیں. ان کو مصارف زکوٰۃ بولا جاتا ہے عربی اصطلاح میں. مصارف زکوٰۃ وہ قرآن نے 8 ذکر کیے ہیں. ایک قرآن کی تفصیل سے آیت موجود ہے، انما صدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری تفصیل کے ساتھ آیت ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے ترجمے کی روشنی میں یہاں پہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں. وہ 8 مصارف زکوٰۃ ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1، فقراء، ایسے تنگ دست لوگ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. نمبر 1 ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. نمبر 2، اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ ان کو 2 وقت کی تو روٹی میسر آ جاتی ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسرے ان لوگوں کی بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو. مثال کے طور پر روٹی تو انہیں 2 وقت کی مل رہی ہے، ان کے پاس یعنی بمشکل مل رہی ہے،
لیکن ان کے پاس دیگر ضروریات نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور بہت ساری ضروریات سے محروم ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 یعنی ایک فقراء ہوگے اور ایک غریب ہوگے۔ نمبر 3 زکوٰۃ جو وصول کرنے والا عملہ ہے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہی سیلری دی جائے گی۔ نمبر 4 جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کیا ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ یعنی بے شمار جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے فیملی کی طرف سے بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے، وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے اس کو بھی تعلیف قلب اس کو کہتے ہیں، مؤلفۃ القلوب، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5 نمبر پر غلام لوگ، یہ ایک پرانا کنسیپٹ تھا، اور اگر آپ یعنی آج کے دور میں کریں تو جو قیدی ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی بڑا جرم نہیں ہے، وہ ویسے کسی چھوٹے جرم کی وجہ سے سزائیں کاٹ رہے ہیں، تو ایسے قیدیوں کو وہاں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، اور ان کو چھڑوایا بھی جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عرب جو ممالک ہیں ان میں ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں کو اسی مد میں جو بڑے بڑے وہاں کے رئیس لوگ ہیں، جو بڑے بڑے وہاں کے سردار لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور لوگوں کو اسی طریقے سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 6 ہے کہ ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی، یعنی جو قرض دار ہیں، بیچارے مقروض ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ کہیں سے قرض ادا کر سکیں، تو ایسے لوگوں کے قرضے ادا بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو جہاد فی سبیل اللہ یا تبلیغ دین کے لیے کسی راستے میں ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 ہے ایسے مسافر کہ جو حالت سفر میں ہیں، اگرچہ گھر میں وہ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن سفر میں اگر ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے، اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے ہو تو میں آپ سے ہمیشہ یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں جو میرے پاس علم پہنچتا ہے، وہ جو جس طریقے سے میں سرچ کرتا ہوں اور جو چیزیں میں سیکھتا ہوں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی حوالے سے کوئی آپ کو فتویٰ چاہیے تو وہ اپنے کسی بھی قریبی جاننے والے مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ فتویٰ آپ کو کوئی مفتی دے سکتا ہے، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں ایک علم کے طور پر آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں، اور میرے علم میں کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے کہ میں بالکل 100% درست ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک اصل چیز پہنچائی جائے۔ اگر میں سمجھوں کسی جگہ پر کہ میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کا دوبارہ سرچ کرنے کے بعد اگر اس نتیجے پہ پہنچوں کہ جو میری ریسرچ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں اس کو ٹھیک بھی کر لیتا ہوں۔ تو یہ آج کے اس مختصر لیکچر میں، یعنی جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، اس میں ایک تو زکوٰۃ کے لغوی معنی، پھر اس کے اصطلاحی معنی، پھر مصارف زکوٰۃ پڑھے ہیں، پھر صاحب نصاب کے بارے میں ڈسکس کیا، پھر زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، پھر اسی طریقے سے فصلوں کے اوپر اس کا کتنا یعنی زکوٰۃ دی جائے گی اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کی ہے۔